فیض آباد دھرنا کمیشن تحقیقاتی نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فیض حمید کو طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا ہے۔ تو فیض آباد دھرنا تحقیقاتی کمیشن نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دوبارہ طلب کر لیا ہے اور فیض حمید کو طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا ہے، جبکہ فیض حمید فیض آباد دھرنا کیس میں آئندہ ہفتے بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا یہ تحقیقاتی کمیشن ہے جس نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ایک بار پھر طلب کیا ہے، اور ذرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ فیض حمید کو طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی انہیں طلبی کا نوٹس بھیجا گیا تھا اور اس نوٹس کے مطابق فیض حمید فیض آباد دھرنا کیس میں آئندہ ہفتے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ تو یہ دوسرا نوٹس ہے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو طلبی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز عادل تنولی سے۔ جی عادل، مزید کیا متن ہے اس نوٹس؟ ہاں جی، دیکھیں سپریم کورٹ کے حکم پہ اوور فیض آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں۔ سابق آئی جی اختر حسین شاہ کی سربراہی میں دھرنا کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے۔ سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی کے بیانات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ اب سابق ڈی جی ایف آئی اے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید، ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو آئندہ ہفتے جو ہے وہ کمیشن کی جانب سے طلب کیا گیا ہے، اور جو نوٹس جاری کیا گیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا ہے کہ اس میں ان کو یہ آئندہ آنے والے ہفتے میں جو ہے کمیشن کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی جو 2017 میں جو لوگ تعینات تھے عہدوں پر، بیوروکریسی کے جو افسران تھے، ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی کمیشن کی جانب سے ریکارڈ کر لیے گئے ہیں، کیونکہ کمیشن کی جانب سے تمام تر تحقیقات کر کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ تو اسی سلسلے میں فیض آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات جو ہیں وہ مزید تیز ہو چکی ہیں اور آئندہ ہفتے کے لیے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ تو یہ دوسری بار نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے۔ عادل، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان اس وقت پریس کانفرنس بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں توقع کرتا ہے الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جتنے لوگوں نے، سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے۔ آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے۔ ہمارا اصل چیئرمین، ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا۔ ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے ہمیشہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا۔ اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے۔ سپریم کورٹ یہ قانون
مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بینظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں، ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کہ کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنیشن کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے۔ تدارک نہیں ہوگی، الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی؟ ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا؟ کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں۔ آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے، ان سے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں۔ آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے، یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے، یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے، یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا۔ اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا۔ ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا، یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی۔ کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں۔ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے۔ عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود یا عدلیہ کرے گی۔ ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے۔ ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے۔ یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامنیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے۔
آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو. جس طرح آپ دیکھ رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا، جس طرح سے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے امبیسڈر نے سی آف کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا. جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا، اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی، کمال ہے. ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے، ہائی کورٹ کے کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے، وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھیں کمرے کے اندر، جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کو ہی ڈینائل یہ کی گئی. تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے، آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے، اور غائب ہیں، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے ہیں، اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ، جو سابقہ ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے، اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے. اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے. سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی. اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے، یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا ہے، وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائیڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی. آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ تھا. اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی
तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है, बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। और इस सोशल मीडिया के ज़माना में ये क्या समझते हैं कि दुनिया जो है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके देख नहीं रही है, सभी देख रहे हैं। सो अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं? जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत डूबेगी, और ये कोई पाकिस्तान का जो बहीखार नहीं कर सकता है। खुदारा आपने लंदन प्लान के तहत एक एक करके इस तरह अपने केसेस को तो बड़ी सुरत के साथ फैसले करवा के आप बरी हो गए, पवित्र हो गए। तो क्या वो पानामा लीग के जो पानामा में जो इंडिपेंडेंट जो है दुनिया के माने हुए लोग थे जिन्होंने तस्दीक और तफ्तीश की सारी दुनिया की, वो सिर्फ शरीफ खान वादे के बारे में नहीं थी, वो बाकी दुनिया के भी थे। जो गैरतमंद जो थे जिनके बारे में आए वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन हमने वो 6 जो ऑफशोर कंपनी थी, कहते हैं जी नाम नहीं है नवाज शरीफ का, नाम नहीं। ओ भाई 6 ऑफशोर कंपनीज जो शेल कंपनीज हैं वो हैं ही आप ही की। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिस तरह से लेयरिंग हुई, जिस तरह से काजी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए, जिस तरह से इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, जिस तरह से ब्रॉडशीट जो यानी एसेट्स फाइंडिंग जो एक नैब ने, उस वक्त की नैब ने अपॉइंट किया था बैनुल अक़वामी डिटेक्टिव्स को, उन्होंने जो फाइल्स, उन्होंने जो इनकी अनअर्थ की सारी प्रॉपर्टीज़, और जिस तरह से फिर JIT बनी और 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, वो सब ये कहते हैं रद्दी की टोकरी थी जी वो। तो फिर तो माशाअल्लाह आप तो पवित्र हो गए, और बाद में आप धरती माँ को लूटने का जिस तरह से आपने हर दफ़ा मर्तबा किया है, आप चौथी मर्तबा फिर लूट के जा रहे हैं। कौम देख रही है और अब लोगों को आप नहीं बना रहे। इतनी धांधली के बावजूद प्री पोलिंग के 8 फरवरी होने दें, इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करने दें, फिर खाइफ किस लिए, डरते किस लिए? ये सारी आपकी जो चल रही थी अभी आपको दिखाई गई है। बल्ले के निशान को क्या आप चाहते हैं कि देखें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये क्यों कर सिंबल रखा गया है? यूरोप में तो सिंबल नहीं है क्योंकि वहाँ सब एजुकेटेड है। यहाँ हमारी जो अनएजुकेटेड हैं, जो लिखना पढ़ना भी नहीं देख सकते, वो निशान पर ही वोट देते हैं। तो आप पाकिस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, दहकान को, एक मेहनत कश को आप उसके बुनियादी हक से महरूम करते हैं जब आप सिंबल को हटा देते हैं। और ये खुश ना हो, कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है, तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अतहर मिनल्ला साहब ने अपने नोट में लिखा कि 47 से हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को ताहयात नाअहल करते हैं, किसी को आज हमने पाबंद सलासिल किया हुआ है, ये जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदारा होश के नाखुन लें और मुल्क को आगे चलने दें, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। अवाम ही की रियासत को अगर देखें तो रियासत वजूद में ही तभी आती है जब आप इलेक्शंस करवा के उनके नुमाइंदों को उनकी हक के हुक्मरानी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला किताबें दे दें। जब तक आप मिल्कियत अवाम को उनके मसाइल, उनकी हुक्मरानी पर नहीं देंगे, तब तक जो है आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर आया आर्टिकल 5 में लिखा गया कि वफादारी आए अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ, ये लाजिम कर दी गई है हर पाकिस्तानी पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो फौज का सरबराह हो, चाहे वो कोई भी हो, सदर हो या हो। सो ताबेदारी और वफादारी अवाम और आइन के साथ है। तो इसको मलहूज रखते हुए इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री होने दें, तभी हमारा ममलिकत जो है वो इंशाल्लाह तरक्की कर पाएगी। थैंक यू।